نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص کی اہمیت، سورہ اخلاص کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے ایک موم کے اوپر روانہ فرمایا۔ اب وہ جو صحابی رسول تھے ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ جماعت کرواتے اور جماعت کروانے کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی جب سورہ پڑھتے تو اس کے بعد آخر میں لازمی وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ جماعت کے اندر کیا کرتے تھے۔ اب واپسی پر لشکریوں نے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کا یہ معمول پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی رسول یہ لازمی ہر رکعت کی جو قرأت کرتے تھے اس کے اختتام پر سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ جا کے ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ میں جو بالکل مختصر سی ہے 4 اس کی آیتیں ہیں، اس کے اندر خداوند رحمان کی ایک صفت ہے جو صفت توحید ہے۔ مجھے اس لیے اس سورت کی تلاوت کرنا پسند ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی صفت توحید ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کی یہ بات پیش کی کہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العزت کی صفت کی وجہ سے وہ اس سورہ سے پیار کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے ان کو مجدہ جاں فضا سنا دو، ان کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو کہ جو عرش کا اللہ ہے وہ بھی ان کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص کی محبت انسان کو اپنے خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصاریوں کو امامت کروایا کرتے تھے۔ مسجد قباء مدینہ شریف کے جو مضافات ہیں ان میں ایک مسجد جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، تو وہ جب ان کو امامت کروایا کرتے تھے تو ان کا یہ دستور تھا، وہ کیا کرتے کہ جب وہ قرأت کیا کرتے تو سورت پڑھنے سے پہلے وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد جو بھی تلاوت کرنی ہوتی تھی وہ جو ہے ہر رکعت کے اندر اسی طرح ان کا یہ معمول تھا، وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کے مقتدیوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس طرح کیا کریں، یا آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کریں یا آپ کوئی اور سورہ پڑھ لیا کریں، آپ جو سورہ اخلاص کو لازمی پڑھا کرتے ہیں ایسا نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر آپ مجھ سے امامت کروانا چاہتے ہیں تو میرا تو یہی معمول ہے، میں تو اسی طرح کروں گا، اور اگر آپ امامت نہیں کروانا چاہتے تو میں خود بخود اپنے عہدے سے اپنے منصب سے دستبردار ہو جاتا ہوں، علادہ ہو جاتا ہوں۔ بہرحال وہ بڑے ہی نیک تھے، بزرگ تھے، حضور پاک کی صحبت میں رہنے والے تھے، متقی شخص تھے، تو لوگوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی جگہ کسی اور کو امام مقرر کیا جائے۔ اب ان کا بھی یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور نے پوچھا جس طرح تمہارے مقتدی کہتے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں کرتے، اسی طرح ان کو جماعت کرا دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ ہے کہ مجھے اس سورہ سے پیار بڑا ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اب یہ سورہ بڑی چھوٹی سی ہے، 4 اس کی آیات ہیں، لیکن اپنی شان کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے اس کا اتنا بلند مقام ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے والا 10 پارے پڑھنے کا ثواب اس سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا جاؤ لوگوں میں اعلان کر تو سارے اکٹھے ہو جائیں، آج میں 1/3 قرآن یعنی 10 سپاروں کی تلاوت کر کے انہیں سناؤں گا۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے ہو گئے۔ قرآن کے ساتھ ان کا پیار دیکھیں، پیارے آقا کی صحبت دیکھیں تو حضور پاک کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے۔ تشریف لا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس اپنے کاشانہ نبوت کے اندر تشریف لے گئے۔ اب لوگ باتیں کرنے لگ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں 10 سپاروں یعنی 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مختصر سورہ پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو آپ واپس تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں کان کھول کے سن لو، یہ جو سورہ اخلاص ہے اس سے کی تلاوت کرنے والا، اس کو پڑھنے والا گویا کہ وہ 10 سپاروں کا ثواب پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی صحیح حدیث پاک حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ کیا تم میں سے ہر شخص ہر رات 1/3 قرآن یعنی 10 سپارے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ کیا ہر رات کو جو ہے وہ 1/3 قرآن 10 سپارے پڑھ کے سویا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بڑی مشکل بات ہے، ہر رات کو ہر شخص 10 سپارے پڑھے، یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میرے صحابہ یہ مختصر سی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ گویا کہ تم نے جب رات کو سونے لگو یہ کام کر لیا تو تم نے 1/3 قرآن کریم ختم کر لیا، تمہارے نامہ اعمال میں 10 سپاروں کا ثواب فرشتے جو انٹر کر دیں گے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو 1/3 قرآن کہنے کی، 1/3 اس سے ثواب ملنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں 3 بیسک وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں 3 چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑا زور دیا ہے۔ پہلا اپنی توحید کے اوپر، دوسرا رسولوں کی رسالت کے اوپر، اور تیسرا یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے اوپر۔ اور کیونکہ اس صورت میں جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ پہلی چیز کے اوپر ہے، توحید کے اوپر، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کا ثواب بھی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کے فضائل سمجھنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اور اللہ پاک اس کو پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے والی صورت ہے، یہ اللہ کا محبوب بنانے والی صورت ہے، یہ توحید کے اوپر پختہ یقین دلانے والی صورت ہے، اور سب سے بڑھ کر رات کو 1/3 قرآن کے ختم کرنے کے ثواب کے برابر اجر و ثواب عطا کرنے والی صورت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔